حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، موسم کے جو تیور ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور کئی علماء کرام کی نصیحتیں آپ سن چکے ہیں، اس لیے کسی تقریر کا موقع نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی حدیث کا ترجمہ سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اچانک رونے لگی، آنسو ٹپکنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ جہنم یاد آ گیا اس لیے رونے لگی۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو روتا ہوا دیکھ کر رحمت میں ڈوبے ہوئے تھے، حضرت عائشہ نے موقع غنیمت سمجھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آخرت میں آپ ہم کو یاد رکھیں گے؟ دنیا میں روتا دیکھ کر تو بے چین ہو گئے، آخرت میں یاد رکھیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرے بھروسے مت رہنا، 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک، ترازو میں نام اعمال تولے جانے کے وقت اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو کوئی کام آنے والا نہیں۔ دوسرے، نام اعمال ہاتھ میں ملنے کے وقت اگر بائیں ہاتھ میں ملا تو کوئی دائیں ہاتھ میں نہیں دلوا پائے گا۔ تیسرے، پل صراط سے گزرنے کے وقت کہ اگر نیکیاں کم ہوئیں اور پل صراط پر گزرنا دشوار ہوا تو کوئی مدد نہیں کرے گا، اپنا عمل تینوں جگہ کام آئے گا۔ میں نے یہ حدیث اس لیے سنا دی، آپ نے 3-4 علماء کے بیانات سن لیے، اصل عمل ہے۔ اگر سنی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو کامیابی ہے، ورنہ اس سننے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے عزم کر کے اٹھیں کہ جو سنا ہے اس پر بھی عمل کریں گے اور جو نہیں سنا ہے علماء سے پوچھ کر کے عمل کریں گے۔ دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا رحیم یا کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، اس مجمع میں جو لوگ موجود ہیں ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، یہاں کی حاضری کو ہماری قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ، اس مجمع میں جو لوگ موجود ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اپنے خزانہ غیب سے تمام لوگوں کی ضروریات کی کفالت فرما۔ یا اللہ، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، مدرسے کے اندر مضبوط تعلیم کے بنیادی معیاری تعلیم کے اسباب فراہم فرما، یہاں کے پڑھنے والے طلباء کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، انتظام دیکھنے والوں کو قبول فرما، اور یا اللہ، جو مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، مدرسے سے محبت رکھتے ہیں، مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما۔ جو مائیں بہنیں یہاں اجلاس کے قریب موجود ہیں، یا اللہ ان کی جو جائز مرادیں ہیں تو ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ، مانگنا نہیں آتا، جو مانگا گیا ہے وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عنایت فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اپنے لیے مانگی ہیں، ہمارا حصہ اس میں مقدر فرما، ہمارے حق میں ان کو قبول فرما۔ جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں سے ہمیں بچا کر یا اللہ ہمیں حفظ و امان عطا فرما۔ یا رحمان یا کریم، جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رکھ، اور جب مرنے کا وقت آئے تو یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رحمان یا کریم،
ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ دعا کی گئی ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس کو شرف قبول عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، ہم سبھی مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔